اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے آخری آیت کریمہ پڑھی تھی ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے کن لوگوں کے لیے جو اس روز جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ مزید یہاں پہ فرمایا گیا ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یکذبون، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین، بدلے کے دن کو، وہی لوگ ہیں جو روز جزا کو دیکھیں خرابی کی جڑ ہی یہی ہے۔ جہاں پہ ہم روز آخرت کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا حساب بھی ہونا ہے، اللہ کے سامنے مجھے پیش بھی ہونا ہے، مجھے اپنی ہر حرکت کا جواب بھی دینا ہے۔ اور یہ نارملی کیوں کیا جاتا ہے ایسا؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں اس دن کا پتہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو احتساب کے لیے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم جواب دہی کے لیے جو ہے وہ سامنے آنا نہیں چاہتے اللہ کے پاس۔ ہم کہتے ہیں اسی طرح، وہ جیسے میں نے بارہا کہا کہ بلی اگر جو ہے وہ کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لے بلی کو دیکھے تو بلی نے ٹال تو نہیں جانا۔ ہم بھی آنکھیں بند کر لیں گے تو کیا وہ روزے قیامت رک تو نہیں جانی؟ وہ تو آنی ہی آنی ہے، وہ تو ہر صورت سامنے کھڑی ہے۔ ہم صرف اس پیشی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن وہ پیشی تو وہ آ کے رہے گی، اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں ہے۔ اور کون ہے جو اس دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ دو لفظوں میں کر دی گئی ہے، وما، اور نہیں۔ ما یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا ہے، جہاں پہ بھی بعد میں ما بعد اللہ آ جائے تو ما خود بخود سمجھ جائیں کہ یہ نافیہ میں چلا گیا ہے۔ ما کی چار صورتیں ہوتی ہیں، ما موصولہ جو جیسے، ما تعجبیہ کتنا کیسے، ما استفہامیہ سائن آف انٹروگیشن سوالیہ کے لیے، اور ما نافیہ کے طور پہ نہیں میں استعمال ہوتا ہے۔ جہاں بھی اللہ آ جائے سمجھ جائے کہ یہ نہ ہی ہے، اور نہیں جھٹلاتا اس کو، نہیں وہ جھٹلاتا بہی اس کو، مگر کلن ہر، معتدن کس سے لفظ ہے؟ اعتداء سے۔ اعتداء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے بڑھ جانا، حد سے بڑھ جانے والا۔ اسیم لفظ کس سے ہے؟ اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہ۔ جو بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہو اس کو اسیم کہا جاتا ہے، کہ صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے۔ یہ حد سے بڑھنے والا کون ہوتا ہے؟ جو گناہوں پہ اصرار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی برائی کرتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ڈاٹ بن جاتا ہے۔ اگر تو وہ اس برائی سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، وہ ڈاٹ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہ مانگے اور برائی کے اوپر پھر برائی کرتا چلا جائے تو نقطے لگ کے وہ دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ہدایت اثر نہیں کرتی۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی کام کسی دن ایک دفعہ چھوڑ کے دیکھیے، شیطان ورگلائے گا، پھر اس کے اگلے دن شیطان جیسے ایک دن صبح نہیں اٹھے، اس کے بعد دوسرے دن بھی شیطان نے جو ہے وہی جو ہے وہ اپنی چال جو ہے وہ چل دینی ہے۔ تو یہاں پہ ہر حد سے بڑھ جانے والا، گناہگار، فاجر، زانی، شرابی، حق کھانے والا، سود کھانے والا، اسیم، بہت سارے گناہ کرنے والا، جب اس کو پتا ہے میرا آگے سے کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، ایسی کی تیسی، میں کون سی آخرت کو جانتا ہوں۔ اور جب اس کو قرآن سامنے کھول کے رکھا جاتا ہے، اس کے اذا تتلا علیہ، اذا جب، تتلا لفظ کس سے ہے؟ تلاوت، ان سے پڑھنا، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیتیں، قالو کہتے ہیں، اساطیر، استور ہوتا ہے واحد، اساطیر الاولین، کہانیاں پرانوں کی جو ہم سنتے آئے ہیں۔ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اور بھی بڑے لوگوں سے ہم نے سنی ہیں، اور بھی بہت مولوی جو ہے وہ یہی سبق آ کے دیتے رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہوتے ہوئے، نہ ہمارے کبھی کسی بوڑھے بڑے نے بتایا کہ دوبارہ بھی پیدا ہونا ہے۔ اساطیر الاولین، آج بھی جو اس زندگی دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں ان سے جا کے بات کر لیں، آپ بھی آج بھی ان کو قرآن کا جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ دے دیں۔
وہ کہیں گے یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں، کل ایک ہندو جو ہے وہ مرا اور ہمارے لبرل مسلمان اس کے لیے جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مشرک کے لیے تو دعا مانگنا ہی حرام قرار دے دیا گیا۔ ایک وہ ساری عمر جو ہے وہ کنوارا رہ کے جو ہے وہ مر گیا، ٹھیک ہے اس نے دنیا کما لی، بہت پیسہ اکٹھا کر لیا، اور ہمارے سوشل لبرل جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ کل سے جو ہے وہ سوشل میڈیا بھرا ہوا اس کے لیے ریسٹ ان پیس کے جو ہے وہ کلمات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہوئے، اور جب ان کو بتایا جاتا کہ اس کا تو انجام جو ہے وہ آگ میں جلنا ہے، کس نے دیکھا؟ ان کے لیے تو اللہ نے یہ کہہ دیا وہ دنیا میں بھی جلیں گے اور آخرت میں بھی جلیں گے بعد میں جا کے۔ اور جب کسی کو قرآن کے بارے میں بتایا جاتا کہ یہ تم حرام کام کر رہے ہو، دوسروں کا حق کھا رہے ہو، یہ کم تول رہے ہو، یہ بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہو، خیانت کر رہے ہو، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کون سا اللہ؟ روز محشر کیا کھڑا ہوگے؟ کون سی محشر کی گھڑی؟ وہ فیصلے کا دن کون سا فیصلے کا دن؟ وہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے، بس دنیا ہی ہے، اس دنیا میں کھا لو پی لو موج کر لو، بس یہی دنیا ہے۔ جب قرآن پڑھ کے سامنے رکھا جاتا ہے ان کے، کہتے ہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، کاللہ ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ رانا رین سے جس کا مطلب ہوتا ہے زنگ لگ جانا، چڑھ جانا، زنگ چڑھ گیا ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، جو ہیں وہ، کسبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمانا، یا علامات مضارع کے طور پہ استعمال ہوا وانون جمع کے لیے، جو وہ کرتے ہیں نا، جو ان کے کرتوت ہیں، ان کرتوتوں کی بنا پہ ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہوا ہے، ان کے دلوں پہ جو ہے وہ سیاہ نقطے لگ کے جو ہے وہ دل ان کا کالا سیاہ ہو گیا ہے، ہدایت اس کے اوپر جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔ اب اس کے بعد اگلی آیتوں، 3 آیتوں میں ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ یہاں تو بتایا گیا کہ کون ہے ایسا، اس کی وجہ کیا ہے، اب ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ اللہ، پہلی بات، انہم، بے شک وہ، ان ربہم، اپنے رب کے سامنے، یوم دن، اس دن، لمحجوبون، لفظ کیا ہے اس میں سے نکال لیجئے، ڈسٹ دینا، حجاب۔ حجاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ، اور اس میں مفعول کیا ہو گیا؟ محجوب، ٹھیک ہے، لام یقیناً، واو نون جمع کے لیے، یقیناً اس دن وہ اوٹھ میں ہوں گے اپنے رب کے، رب ان کو دیدار نہیں کروائے گا۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ جس طرح جنتیوں کے لیے جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اسی طرح جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی جو ہے وہ جو سزا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی ہے، کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دیدار نہیں کروائے گا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کلام کریں گے۔ اس دن پہلی سزا ان کو یہ دی جائے گی، انہم عن ربہم، یقیناً وہ، عن ربہم، اپنے رب سے، یوم اذن لمحجوبون، یقیناً اپنے رب سے جو ہے وہ پردے میں ہوں گے، اوٹ میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے کہ دیکھیے جس کی رحمت کے بل بوتے کے اوپر ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنا دیدار سے نوازے۔ اگر وہ دیدار نہ ہوا تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اس دن وہ محجوبون، وہ اوٹ میں ہوں گے۔ یہ پہلی بات ان کو بتا دی گئی۔ ثم، پھر، انہم، انا بے شک ہوتا ہے، ہم آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، بے شک وہ، یقیناً وہ، لسالو، صلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا، ڈالنا، لام لازم کا استعمال ہوا واو الف جمع کے لیے، یقیناً ڈالے جائیں گے وہ، کس میں؟ الجحیم، جہنم میں۔ اللہ ان کو دیدار بھی نہیں کروائے گا اپنا، اور ان کو جہنم میں جو ہے وہ دھکیل دیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا ان کو۔ اور پھر یہ جو کہتے تھے نا آج، قالوا اساطیر الاولین، ثم یقالو، پھر کہا جائے گا ان سے، پھر وہ فرمائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم، تھے تم، بہی، جس کو، تک تکذبون، تم جھٹلاتے، نہیں مانتے تھے نا جہنم کو، یہ ہے جہنم۔ اب دیکھیں 3 سزائیں ان کے لیے بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ ان کے سامنے پردہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔
दूसरी जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे, तीसरी डांट डपट होगी उनकी। उनको ये कहा जा रहा है ना, ये है वो जिसको तुम जुटलाते थे, अब भुगतो इसको, चखो इसके मजे, इस जहन्नम में जो है तुम सड़ो, जलो तुम इसमें, इसलिए कि तुम इस दिन को जुटलाते थे। देखिए, एक बात पल्ले बांध लीजिए कि वो दिन आना है, वो आना है, वो आना है। हम उस दिन से मिल के रहेंगे, हम उससे गायब नहीं हो सकते। जब ये एक हकीकत ठहरी तो फिर उस हकीकत का सामना करने के लिए हम तैयार क्यों नहीं हो जाते, हम तैयारी क्यों नहीं कर लेते? जो भी उस देखे खराबी की जड़ ही यही है कि हम कहते हैं कि नहीं भाई, कौन सा दिन, देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। देखी नहीं जाएगी, मौका आज है, उस दिन मौका नहीं होगा। आज हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है, आज उसकी तरफ पलट आना है। वो मुलाकात होके ठहरनी है, आंखें बंद करके बेली ने नहीं भाग जाना। अल्लाज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, वो लोग जो बदले के दिन को जुटलाते हैं। पहले ही दफा, पहले दिन, हम पहले जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, क्या कहा गया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम सादिका मालिक यौमिद्दीन। हमें कॉन्सेप्ट वहीं पे बता दिया गया कि वो मालिक है बदले के दिन का, यानी कि समुंदर को कूसे में बंद कर दिया गया वहीं पे कि वो बदले का दिन है, वो आखिरत है। उस आखिरत के ऊपर तुम्हें यकीन रखना है, उस आखिरत की तैयारी करनी है। अगर तुम उस आखिरत की तैयारी नहीं करोगे, जुटलाओगे उसको, और नहीं जुटलाता मा युकज़्ज़िबु बिही, और नहीं जुटलाता इसको कोई मगर कुल्लो हर मोतदिन, हद से बढ़ जाने वाला, असीम, बहुत गुनाहों में मुलव्वस। हद से जो शख्स बढ़ जाता है वो बहुत ज्यादा गुनाहों में, यानी कि वो गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं है। फिर जैसे आज हम गुनाहे बेलज्जत कर रहे हैं, जो बात बात के झूठ हमारी गुट्ठी में पड़ चुका है, वादा खिलाफी हमारे दरमियान सराइत कर चुकी हुई है। जो ज्यादा झूठ बोलता है, जो ज्यादा खानत करता है, जो ज्यादा बदअहदी करता है, उसको हम कामयाब बिजनेसमैन कंसीडर करते हैं। वो कहते हैं देखा मुंडे ने दुकान चलाई, अब लड़के ने वो झूठ बोला, वादा खिलाफियां की, उसमें जो है वो बेईमानियां की, मिलावट की, चोरी की, कम तोला, सब कुछ किया, और हम उसको कहते हैं देखा कैसे दुकान चलाई है उसने, कैसा वो कामयाब शख्स है। हद से बढ़ जाता है, जो हद से बढ़ता है वो फिर गुनाहों में मुलव्वस होता है। वो फिर सारे गुनाह जो है वो किसी गुनाह को गुनाह नहीं समझता। और जब उसको समझाने की कोशिश की जाती है, जब उसके सामने कुरान रखा जाता है, इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब पढ़ी जाती हैं उसके ऊपर आयतें हमारी, कुरान पढ़ा जाता है उनके सामने, कालू असातीरुल अव्वलीन, कहते हैं पहलों की कहानियां ये तो। जिसके सामने भी आज अगर बात करें ना कि कल को क्या, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं जी आप, जब भी किसी को समझाने की कोशिश कीजिए आगे से जवाब क्या आता है, कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप। इस तरह तो फिर जो है वो हम दुनिया में जी ही नहीं सकेंगे, हम कुछ कमा ही नहीं सकेंगे, कुछ कर ही नहीं सकेंगे। हमारा भरोसा इन बेईमानी बंदयानती के टैक्टिक्स के ऊपर है, अल्लाह पे नहीं है। जो अल्लाह ने रिज़्क तुम्हारे लिए लिख रखा है, वो रिज़्क लिख रखा है, वो मिलके रहना है। हम कहते हैं कि नहीं, हम बहुत ज्यादा सियाने हैं, हम बहुत ज्यादा अक्लमंद हैं, हम रिश्वत नहीं लेंगे, हम सूद नहीं खाएंगे, तो हम जो है वो जिएंगे कैसे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तकदीर लिख दी, जो कदर ठहरा दी, अंदाजा मुकर्रर कर लिया, वो होके रहना है। ऐसी बात नहीं है कि ये कहते हैं कि ये असल हकीकत ये है, कल्ला हरगिज नहीं, बात ये नहीं है, बल्कि राना अला कुलूबिहिम, जंग लग गया है इनके दिलों पर, जंग चढ़ गया है इनके दिलों पे, माँ कानू यकसिबून, जो वो करतूत हैं उनके, जो वो करते हैं उसकी बिना पे इनके दिलों पे जंग लग गया है। ये दाएं बाएं देखते ही नहीं है, ये दाएं बाएं सोचते ही नहीं है कि हकीकत क्या है। हमें असल में वही धोखा जो है ना, वो अल्लाह सुब्हाना ताला की जो शान गफारी है ना, उसी में जो है वो शैतान ने हमें डाल दिया। देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत बजा है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने ऊपर रहमत को लिख लिया है, अल्लाह की रहमत उसके कहर के ऊपर हावी है। लेकिन जो मैंने दूसरे लोगों का हक खा के वहां पहुंचूंगा, अगर दूसरों को जो है वो उसका बदला नहीं मिलेगा, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर कौन सी क़यामत ठहरी, फिर कौन सा अदल ठहरा, कौन सा इंसाफ ठहरा। फिर इंसाफ का तकाजा तो ये है ना, जिसने जिसके साथ ज्यादती किया उसका बदला दिया जाए। और फरमान तो यहां तक भी हुआ है कि अगर सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को मारा होगा तो दोनों को जिंदा किया जाएगा और उससे बदला दिलवाया जाएगा। जब इस हद तक इंसाफ होना है तो अल्लाह की रहमत होगी। अल्लाह की रहमत हकूकुल्लाह में, हकूकुल इबाद में नहीं होगी। अल्लाह ने कहना भुगत लो इससे, कौन छोड़ेगा अपनी नेकी। कल्ला
ہرگز نہیں. انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن پھر وہ اپنے رب سے جو ہے وہ حجاب میں ہوں گے، رب ان کے سامنے نہیں ہوں گے، وہ دیدار باری تعالیٰ سے محروم رہیں گے. یہ جہنم سے بڑھ کے سزا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، جنتیوں کے لیے جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے دیدار باری تعالیٰ ہوگا. اور کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنے لوگوں کے کیسے دیکھیں گے؟ فرمایا تم میں سے ہر کوئی اکیلا چاند کو دیکھتا ہے نا، اسی طرح ہر کوئی اپنے چاند کو، اپنے رب کو جو ہے وہ دیکھ لے گا. جس طرح چاند کو تم دیکھتے ہو اسی طرح تم جو ہے اپنے رب کو بھی دیکھو گے. تو جس کو دیدار باری تعالیٰ مل گیا اس کی خوش قسمتی کا اور کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے جن کو دیدار باری تعالیٰ نصیب ہو. پہلی بات، وہ حجاب میں ہوں گے، اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، پردہ ہوگا. ثم انہم لصال الجحیم، یقیناً پھر وہ جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. ثم یقال، پھر وہ فرمائے گا ان سے، ھذا الذی، یہ تھا وہ، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے. اب سوچ لیں ہم نے کہ ہم نے اس سٹیج پہ آنا ہے یا آج ہم نے جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلا لمحہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. نہیں جانتے ہم کہ اگلی سانس ہماری آنی ہے کہ نہیں آنی. جو اندر ہے وہ تو نکل جانی ہے، وہ تو چند سیکنڈ کا معاملہ ہے. اگلی کے اوپر ہم قادر نہیں ہیں. جب نہیں قادر تو پھر آج نو اور نیور والی سچویشن فیصلہ کر لیں کہ اس صورتحال میں آنا ہے یا پلٹ کے اللہ کی طرف ابھی چلے جانا ہے. ہم نے ابھی ہم سوچ لیں گے، ابھی ہم اس پہ عمل کر لیں گے. یقین مانیے یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، یہ اس قرآن کا وعدہ ہے. ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ جھوٹی تو نہیں ہو سکتی. جب جھوٹی نہیں ہے، ہم لوگوں کی باتوں پہ یقین کر لیتے ہیں، اس کائنات کے خالق کی بات کے اوپر یقین نہیں کر رہے، اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی رسول پاک کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں کر رہے، اس کائنات کی سب سے بڑی کتاب قرآن پاک کے اوپر ہم یقین نہیں کر رہے. لوگوں کی باتوں پہ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہم. یہی حقیقتیں ہیں، یہ آ کے رہنی ہیں. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، شعور اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا